نہ تھا وجود جب کسی شے کا زمانے میں، خدایا تو تھا اور تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا، اور کلام ہی دنیا کی ساری چیزوں کو اپنی قدرت کے سبب سے سنبھالتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے ہفتہ وار پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، دعائے خیر کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے عزیز و اقارب اور پیارے سلامتی اور خیریت کے ساتھ ہوں۔ ہم اپنے ہفتہ وار سلسلہ کو جو گفتگو جستجو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور پچھلے ہفتے میں ہم نے سورہ البقرہ یعنی گائے کے متعلق جو سورہ ہے، سورہ گائے جس کو کہا جا سکتا ہے اردو کے اندر، اگر ہم سمجھنا چاہیں، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ایک گائے کا ذکر موجود ہے، ایک بار آیا ہے۔ اس کے اوپر ہم توریت شریف کی کتاب گنتی کی کتاب میں سے پڑھ رہے تھے کہ وہ گائے کا قصہ کیا ہے، چونکہ قرآن شریف میں یہی ذکر ہوا تھا سورہ بقرہ کے اندر کہ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ ایک اپنی قوم کو کہو کہ گائے ذبح کریں۔ اب گائے جو تھا وہ کس لیے ذبح کریں یہ نہیں وہاں پتہ چلتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے پچھلے ہفتہ میں توریت شریف میں سے گنتی کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اور وہاں 19ویں باب میں ہمیں یہ بڑا پتہ چلا تھا کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی قربانی کا کیا مقصد تھا، اس کے جسم کو ذبح کرنے کے بعد جلایا جانا، اس کا خون کا کیا استعمال تھا، اور پھر کون سے اشخاص اس میں ملوث تھے، یعنی اس کو ذبح کریں، اس کو جلائیں، اور اس قربانی کا نام کیا تھا۔ یہ وہ مفہوم تھا جس کی تفصیل ہمیں خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، توریت شریف کی کتاب گنتی میں سے ملی تھی۔ لیکن آج ہم اسلامی نقطۂ نظر میں سے دو بڑی معتبر تفاسیر کا بھی حوالہ دیں گے، اور پھر اختتام میں دوبارہ ایک بار ہم بائبل مقدس کے پاس جائیں گے اور ہم استثناء کی کتاب میں سے کچھ پڑھیں گے۔ لیکن آئیے ہم پہلے سورہ البقرہ یعنی گائے کے متعلق جو بیان ہے قرآن شریف کا، اس کی مناسبت سے ہم تفاسیر کا کچھ مطالعہ کریں گے۔ اور اس وقت وہ جو گائے کے متعلق آیات ہیں وہ میرے سامنے موجود ہیں، اور یہ تھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ لیکن آج ہم سب سے پہلے تفہیم القرآن مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی کی جو تفسیر ہے اس میں سے کچھ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اس کے متعلق کیا بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 میں سے ہے، اور مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں سے ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً جو بیان ہے تفسیر کے اندر وہ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے۔ تو پیج نمبر ان کا ہے 85 یعنی 85واں صفحہ ہے سورہ بقرہ کے تحت مولانا ابو اعلیٰ مودودی کی تفسیر۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو گائے کے متعلق بات ہے، چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ اب مولانا مودودی صاحب بیان کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ گائے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کر دیں۔ ان کے ایمان کا امتحان ہے۔ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعہ اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ان سے اپنے ہاتھ ہٹا لیں۔ یہ امتحان بہت کڑا تھا، اور یہاں پر یہ لکھا انہوں نے کہ وہ کافی چیزیں پوچھتے رہے، مثلا انہوں نے جتنی تفصیلات موسیٰ سے پوچھیں اتنے ہی گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے، عبادت کے لیے مختص کیا جاتا تھا،
ان کے متعلق نشاندہی کی گئی کہ اس کو ذبح کرو، بائبل میں بھی اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی، تو وہ آگے حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایک اور جو بیان ہے اس گائے کے متعلق، یہ گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا گیا، اس کے متعلق بھی سنتے جائیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس مقام پر یہ بات تو بالکل صریح معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی تھی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے۔ اب وہ کہتے ہیں بیسیکلی تفسیر ابن کثیر میں ہم اس کا مفصل بیان سنیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کسی قتل کا معاملہ تھا، اس لیے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی، یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے، تاہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا، یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسی کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا تھا۔ اس طرح گویا بیک کرشمہ دو کار ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دیا گیا، دوسرے یہ کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی ایک کاری ضرب لگی۔ تو اب یہ وہ بات ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی قتل کا قصہ تھا جس کے لیے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اب ہم تفسیر ابن کثیر کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کیا اظہار خیال کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں قصہ کیا تھا اور کیوں اس کا جو ہے وہ حکم دیا گیا اور اس کے لیے کیا واقعہ ان کے ہاں درج ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ اب یہاں پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو واقعہ ہے وہ گائے کے متعلق تو ضرور ہے، لیکن اس سے ایک واقعہ انہوں نے درج کیا ہے، اور یہ ہے تفسیر ابن کثیر، اور اس کا جو ہے پہلا والیوم ہے، جلد اول ہے، پیج نمبر 139 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذبح بکرا کا واقعہ، یعنی ذبح گائے کا واقعہ کیا تھا۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ جب یہ میرا چچا جو ہے وہ بوڑھا مر جائے گا تو میں اس کی ساری دولت پہ قبضہ کر دوں گا۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کا ساری عبارت کافی لمبی ہے۔ اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کے بعد اس لڑکی سے نکاح کر لوں اور قتل کا معاملہ دوسروں پہ لگا دوں گا اور خود ساری دولت اور سب چیزوں کا میں مالک بن جاؤں گا۔ تو بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ان جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک شہر میں رہتے تھے، وہ اپنے کلے کو بند کر لیتے تھے، اور یہ جو شخص ہے جس نے اس کو مار دیا، مالدار شخص کو، یہ جا کر پھاٹک پہ جاتا ہے، دہائی دیتا ہے کہ کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور انہوں نے اس سے قتل اور اس کے علم سے بالکل انکار کی۔ یعنی وہ جو قلعے کے اندر لوگ بند تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ اڑ گیا، ڈٹ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا، اور پھر یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں۔ اب یہ سٹوری جو ہے یہ بیان کی تفسیر ابن کثیر میں کہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں اور واقعہ عرض کیا، اللہ کے رسول یہ شخص خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری ذمہ ہیں۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کا ذبح کرنے کا حکم، اس میں کیا ایک نصیحت ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ بل انہوں نے کہا کہ آپ گائے ذبح کر دیں، لیکن انہوں نے سوالوں کے دروازے کھول دیے اور کہتے ہیں کیسی گائے ہونے چاہیے، اس پر اس کا رنگ کیا ہو، عمر کیا، وہ کہاں سے ملے گی، لاتعداد کوشچن کرتے ہیں۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکی کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرانے ایک سوداگر اور ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا، قیمت 70,000 مقرر ہوئی۔ تو گویا یہ واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ واقعہ درج ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ قصہ مختلف الفاظ میں مروی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے،
جس کی نہ تو تصدیق کی جا سکتی ہے نہ ہی ہم تکذیب کرتے ہیں، یعنی نہ اس کو ہم سچا کہتے ہیں نہ جھوٹا کہتے ہیں۔ ہاں روایت جائز ہے، تو اس میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا اور اس مقتول کا پتہ بتا دیا، اور پھر وہ فتنہ جو تھا وہ دب گیا۔ تو پھر اگلے پیج پر 141 پیج پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ کافی سارے واقعات ہیں، لیکن آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا تھا، یہ کیسی تھی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پہلا قول ہی صحیح۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اسی کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا تھا۔ وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ تورات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، تورات شریف میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید عربی کرنے والوں کی غلطی ہے، واللہ عالم۔ یہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، بندے کو نہیں پتا۔ اور پھر یہ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث بھی ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ غریب ہے، واللہ عالم۔ اور پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ واللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ لیکن ہم نے ناظرین آپ کے ساتھ عرض کیا تھا کہ چونکہ قرآن کی سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 67 کے اندر دفعتاً موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم ہوتا ہے کہ قوم سے کہو کہ گائے ذبح کریں، وہاں اس کا کوئی تعلق موجود نہیں کہ وہ گائے کیسے ذبح کی جائے اور پھر اس کا مقصد کیا تھا، ریزن کیا تھی مسئلہ، لیکن تفاسیر نے بیان کیا ہے، قرآن شریف کے اندر نہیں ہے۔ تفاسیر نے بیان کی یہ قتل کا معاملہ تھا، گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کو لگانا تھا اور مردے کا پتہ چلانا تھا، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی سٹوری پوری ایک نیریٹو بیان کیا گیا ہے جو کہ قرآن شریف کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام یاد رکھیے کہ ہم کیسے خدا کے کلام کی عظمت کو جان سکتے ہیں۔ بار بار مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے کہ سورہ یونس کا حوالہ 94 ورس کبھی نہ بھولیے کہ جن چیزوں کا نہیں پتہ ہے تم جا کر کس سے پوچھ لو جو پہلے سے اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر سورہ آل اعراف کی 145ویں آیت کہ ان توریت کی تختیوں کے اندر، توریت شریف کے اندر ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ تفسیر ابن کثیر، علامہ عماد الدین ابن کثیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہے، نام اس واقعہ کو سچا کہتے ہیں جو انہوں نے تفسیر میں بیان کیا ہے۔ قرآن شریف کے اندر وہ واقعہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مر گیا تھا پھر اس کو گائے کا گوشت لگائیں گے وہ زندہ ہو جائے گا، پھر لڑکی کی بات ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیری بیان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نام اس کو سچا کہتے ہیں، نام اس کو جھوٹا کہتے ہیں، اس کی سند بھی غریب ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں واللہ عالم، واللہ عالم اللہ بہتر جانتا، اور اللہ بہتر جانتا ہے، 3 دفعہ انہوں نے کہا اور اللہ بہتر جانتا، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر حوالہ پڑھا تھا قرآن شریف کے اندر سے کہ اے محمد، ہم نے تم سے بہت سارے نبیوں کے حالات بیان کیے ہیں اور بہتوں کے سے حالات اور قصوں سے تم بے خبر ہو، لیکن ان ساری سچی باتوں کا جو ماخذ ہے کہ اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ صحیح واقعہ کیا ہوا ہے تو بائبل مقدس آپ کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ کس طرح سے قرآن شریف کے کہنے کے مطابق قرآن شریف نے گواہی دی ہے، جیسے ہمارے بھی معاملات کبھی الجھ جائیں، ہم جھگڑے میں ہو جائیں یا فرسٹریشن ہو جائے یا 2 گروپوں اور انسانوں کے درمیان کچھ پرابلم ہو جائے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو دانا ہوتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے، اس کے پاس جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سارے جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے گا، اچھا جو نتیجہ برآمد ہوگا۔ تو قرآن شریف نے یہ کہا کہ اگر آپ کی بھی ایسی صورتحال ہو تو آپ واپس ان لوگوں کے پاس جائیے جو تم سے پہلے کی خدا کی نازل کردہ یا آسمان سے اتری کتابوں، الہام اور کلام کو مانتے ہیں، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ آئیے ذرا آپ نے تفسیری بیان سنا ہے، 2 بڑی تفاسیر کا میں نے بیان آپ کے ساتھ کیا ہے، ایک مولانا مودودی کی تحفیم القرآن کا اور دوسرے جو ہے وہ علامہ عماد الدین ابن کثیر یعنی تفسیر ابن کثیر کا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے گنتی کی کتاب کا حوالہ دیا تھا اور 19ویں باب کا، اور بڑا تفصیلی بیان تھا کہ بیسیکلی وہ گائے جو تھی وہ خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کہ جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ
کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ تو یہ اس واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی بندہ مر گیا تھا پھر اس کی لاش کو زندہ کرنا، بلکہ یہ خدا نے شرع کے طور پہ حکم دیا کہ ایک بے عیب جو ہے بچیا یا گائے تیرے پاس لائی جائے۔ پھر اس کے لیے لکھا تھا کہ علیزر کاہن جو کاہن تھا اس کو دینا اور اس کو لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور کاہن کیا کرے گا، اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے اور پھر گائے کو جلا دیا جائے۔ اور اس کا اینڈ کیا تھا، 9ویں آیت میں لکھا ہے، گنتی کی کتاب 19واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں، اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے یعنی اکٹھا کر لے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کے لیے رکھی ہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے، یہ خطا کی قربانی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بائبل مقدس نے کس طرح سے تفصیلاً اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا وہ قتل کی واردات، اور لڑکی، پھر وہ لڑکے نے قتل کر دی ایک مالدار کو، اور پھر وہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگانے سے زندہ ہو گیا۔ اس کا تورات شریف میں جس کے لیے قرآن شریف نے اعتراف کیا، گواہی دی، شان بیان کی گئی، کسی مسئلے کا آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ پہلے سے اتری ہی کتابیں پڑھنے والوں کے پاس چل جائیں، وہ آپ کو بتا دیں گی، کیونکہ تورات شریف کے اندر ہر چیز کی نصیحت موجود ہے اور ہر چیز کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ابھی ہم تورات شریف کی کتاب میں سے ایک اور حوالہ پڑھیں گے، اور یہ استثناء کی کتاب ہے اور اس کا 21واں باب ہے۔ اب جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کو کنیکٹ کیسے کیا جاتا ہے اور واقعہ کا تعلق کیا ہے۔ استثناء کی کتاب 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، اب غور کے ساتھ سنیے گا، یعنی قوم بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ملک جسے خداوند تیرا خدا تجھے قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے۔ اب دیکھیے وہاں کیا لکھا ہے کہ کوئی مالدار شخص تھا، اور پھر اس کا جو ایک لڑکا تھا اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں اور میں بہت سارا مال لے لوں، لیکن تورات شریف میں لکھا ہے کہ میدان میں کوئی پڑی ہوئی لاش ملے کسی مقتول کی، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کس نے قتل کیا ہے یا اس کا قاتل کون ہے، تو پھر کیا کیا جائے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلہ کو ناپیں، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچیا لیں۔ اب دیکھیے لکھا کہ کوئی لاش پڑی، یہ نہیں کہ وہ بندہ بڑا مالدار تھا پھر اس کی ایک لڑکی تھی اور ایک نوجوان نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس لڑکی سے نکاح کر لے، تو لکھا ہے کہ اگر ایسی لاش کا مسئلہ ہو تو وہ ارد گرد کے شہروں کو ناپیں، اور پھر جو شہر اس مقتول کے نزدیک سب سے زیادہ ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچیا لیں جس میں سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں، اور وہاں اس وادی میں اس بچیا کی گردن توڑ دیں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، سو اے خداوند اپنی قوم اسرائیل کو جسے تو نے چھڑایا معاف کر دے اور بے گناہ کے خون کو اپنی قوم اسرائیل کے ذمے نہ لگا، تب وہ خون ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یوں تو اس کام کو کر کے جو خداوند کے نزدیک درست ہے، بے گناہ کے خون کی جواب دہی کو اپنے اوپر سے دور دفع کرنا،
تو یہ ہے ناظرین کرام سارا بیان جو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کیوں اس بچیا کا انتخاب ایک گائے کو لینا، اور پھر اس کے خصائص یعنی خصلتیں کیا ہوں، اس کے نشانات کیا ہوں، اور پھر ہم تورات شریف میں سے استثنا کی کتاب میں پڑھا ہے کہ بیسیکلی وہ واقعہ جو تفسیر ابن کثیر نے بیان کیا ہے جلد اول کے اندر سورہ بقرہ کی 69 ورس کی کمنٹری میں، وہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کے لیے یقینی طور پر سوچنے کا، اور ہمارا جو سلسلہ ہے ہفتہ وار اس کا نام ہے گفتگو جستجو، یعنی ہم ایسی گفتگو کریں جس سے انسانوں کے اندر جستجو پیدا ہو کہ وہ کس طرح سچائی کو جان سکتے ہیں۔ تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کو خدا نے یقیناً ایک راہ دکھائی ہے کہ اگر سورہ بقرہ کا نام بیسیکلی عربی کے اندر سورہ بقرہ ہے، اور تمام حفاظ علماء بس یہی کہتے ہیں سورہ بقرہ کی فلاں آیت کی تلاوت کی جائے یا اتنی آیات کی تلاوت کی جائے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ سورہ گائے کی ان آیات کی تلاوت کی جائے گی، یا سورہ گائے کی آیت نمبر 67 کے اندر یہ لکھا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے اوپر سوچیں کہ بالکل جی مجھے کیا پتا ہے۔ ہر انسان ہر چیز کی معنی کے اوپر غور کرتا ہے، مطالب کے اوپر غور کرتا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، بلکہ جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم حیران ہو کر اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جب ہم دنیاوی باتوں کا مطلب ڈھونڈتے ہیں اور اس کے میننگ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر جو الہیات کی باتیں ہیں، تھیالوجی کی باتیں ہیں، علم دینیات کی باتیں ہیں، کتب کی باتیں ہیں، انبیاء کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں۔ تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج ہم نے اس ہفتے میں جو گفتگو کی، آج کے پیغام میں، آج کی گفتگو میں، وہ زبردست ہے کہ گائے کا مطلب کیا تھا، سورہ البقرہ ہے کیا، اور پھر سورہ البقرہ کے اندر یاد رکھیے ہم دوسری آیت بھی اس کی سنائیں گے کہ وہ کس لیے ہے۔ یعنی اگر تو یہ قرآن شریف ہمارا یہ ایمان ہو ایز اے مسلمان کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو یاد رکھیے پھر تو یہ رب کی کتاب ہے نا، اللہ کی، خدا کی کتاب ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی کے اندر نہ جاؤ، اس کے میننگ کے اندر نہ جاؤ، اس کے مطالب کے اندر نہ جاؤ، ورنہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری بہکانے والی باتیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو پروپیگنڈا جس کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ قرآن شریف کے اندر مسالے بھی ہیں، سٹوریز بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اور حتیٰ کہ کتے کا بھی قصہ مثال کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ گائے کا واقعہ آپ کو سنایا ہم نے کہ یہ گائے سورہ البقرہ، سورہ گائے کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس نے یہ فیصلہ کر دیا، جس کے لیے سورہ یونس کے اندر تمام عامت المسلمین کو یہ ہدایت کی گئی قرآن شریف کی طرف سے کہ جن باتوں کا تم کو پتہ نہیں ہے، یا شک ہے، یا کنفیوژن ہے، آپ کن کے پاس چلے جائیں؟ جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ اور پھر سورہ مائدہ کا حوالہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ قرآن اس لیے نہیں کہتا کہ جو مسیحی ایماندار ہیں یا بنی اسرائیل کے مقدس لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کافی ان کی جو ہے مقام اور منزلت کو قرآن شریف کے اندر از خود بیان کیا ہے۔ لیکن بذات خود اہل اسلام اور اہل مسیحیت کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور ان کے درمیان میں روابط کا ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ کیوں پہلے سے اتری ہوئی جو کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ یہ سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی 82 ورس کے اندر 82ویں جو ہے وہ آیت کے اندر لکھا ہے کہ تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے، کس کے لحاظ سے؟ اور دوستی کے لحاظ سے مسلمانوں مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم جناب حضرت یسوع مسیح ناصری کے ماننے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اچھے دوست کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ یاد رکھیے کہ ان میں تو عالم لوگ موجود ہیں،
اور اس کے لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ذالکا بِأَنَّا مِنْهُمْ قِسِّسِینَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں عالم بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں، صاحب علم ہستیاں موجود ہیں، اور پھر ان کے اندر مشائخ موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ رائچیس لوگ موجود ہیں، مومنین موجود ہیں، اور سب سے بڑی جو نشانی بتائی قرآن شریف میں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اگر ایک سوال 10 بار بھی پوچھیں گے ان کا جواب دیں گے، اس لیے کہ انجیل مقدس کے اندر یہ بات مرقوم ہے کہ تمہارا کلام ایسا نمکین اور پرفضل ہو تاکہ ہر کسی کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ اور کلام مقدس، انجیل مقدس نے بار بار کہا ہے کہ آپ حلیمی کے ساتھ گفتگو کریں، آپ دنیا کے لیے نور اور نمک بن جائیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگ روشنی پائیں، امید پائیں، کیونکہ روشنی زندگی کا نام ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، یعنی حضرت یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے ماننے والے زمین کا نمک ہیں۔ کیوں؟ اسی کے لوگ ان سے زندگی کا حظ اٹھائیں، لطف اٹھائیں، مزہ پائیں۔ اور اگر یہ باتیں نہ ہوں گی تو پھر دنیا مزید دلدل کا شکار ہوگی۔ لیکن خدائے قدوس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، رب العالمین کے ہم شکر گزار ہیں اس بڑے اچھے پروگرام کے لیے جو میرے ناظرین کو گھر بیٹھے اور مختلف جگہوں پر میسر ہے، دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اور جستجو کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے گفتگو کی ہے۔ بظاہری طور پر آپ مجھ سے بہت دور ہیں اور میرے ساتھ کوئی اور شخص اس وقت موجود نہیں فزیکلی، لیکن ہم سب ایک ساتھ ہیں، ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً قرآن شریف نے دعوت دی ہے کلام مقدس، بائبل مقدس کو پڑھنے کی، تورات شریف کو، اناجیل اربع کو، اور پھر داؤد علیہ السلام کے زبوروں کو، صحائف انبیاء کو۔ اور یہ اتنی بڑی برکت ہے جو کہ اس کو ہمیں جاننے اور ماننے سے ہی خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، میرا ایمان ہے کہ آپ نے گائے کے اس سارے واقعہ سے لطف اٹھایا ہوگا، سیکھنے کو بہت ساری باتیں ملی ہوں گی، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ دیگر لوگوں کے ساتھ اس شیئرنگ کو قابل استعمال بنائیں گے اور ان تک لے کر جائیں گے، ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ آئیے وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ رب العالمین، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو جو سب کے اوپر مہربان ہے، تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند تو مجھے اور ناظرین اکرام کو بڑی برکت دے۔ دنیا میں اس وقت جیسے بھی اور جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اگر کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، رنج میں ہے، غم میں ہے، ان سب کی آسانیاں فرما اور ان کو شفا عطا فرما، ان کی زندگیوں میں معجزات ہوں، برکتیں آئیں۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، کلام مجسم خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین، بڑے وثوق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں اختتامی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھتے رہیے گا دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور یہ پروگرام آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ خدا حافظ۔